بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے سمجھ کے ہیچ کلمہ کوئی ہیچ جملہ کوئی جملہ کم تر از دو کلمہ نہ باشد، کم نہیں ہوتا دو کلموں سے لفظی طور پر، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اور زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، یا تقدیراً جیسے اضرب کہ انتا درو مستتر، انتا اس کے اندر پوشیدہ ہے، واضی پیشتر باشد، واضی بیشتر باشد اور اس سے زائد ہوتا ہے، و بیشتر حد نیست اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، و بداں کے اور سمجھ کے چون کلمات جملہ بسیار باشد، جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را باید با یکے دیگر تمییز باید کردن، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر لینا چاہیے، و نظر کردن اور دیکھنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی، اور عامل ہے یا معمول، و باید دانستن اور سمجھ لینا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ہے، تا مسند و مسند الیہ، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہوں، و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود اور جملہ کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ اس فصل میں بتا رہے ہیں کہ ہر جملہ کم از کم دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کلمے لفظی ہوں یا تقدیری ہوں۔ لفظی ہوں جیسے ضرب زید، اس میں دو کلمے لفظی ہیں، اور زید قائم، زید کھڑا ہونے والا، اس میں بھی دو کلمے لفظی ہیں، اور تقدیراً دو کلمے ہوں جیسے اضرب کہ اس میں اصل میں ہے اضرب انتا، انتا اس میں پوشیدہ ہے، تو یہاں پر دو کلمے تقدیری طور پر پائے جاتے ہیں، اور کبھی جملہ میں دو کلمے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 4 5 6 جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ ہر جملے میں کم از کم دو کلمے ہوتے ہیں، خواہ وہ دونوں کلمے لفظی ہوں یا تقدیری ہوں۔ دونوں کلمے لفظی ہوں جیسے ضرب زید میں دو کلمے لفظی ہیں، زید قائم میں دو کلمے لفظی ہیں، اور تقدیری دو کلمے ہوں جیسے اضرب، اصل میں ہے اضرب انتا، انتا اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو یہاں دو کلمے تقدیری ہیں۔ کبھی جملہ میں دو کلموں سے زائد بھی ہوتے ہیں اور زائد کی کوئی حد نہیں ہے۔ بداں کے چون کلمات، یہاں سے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ دیکھ لینا چاہیے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ دوسری کام یہ کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول، اور تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق جان لینا چاہیے کہ کیسا تعلق ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائیں اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، تمیز کر لینی چاہیے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ نمبر 2، دیکھنا چاہیے کہ یہ مورب ہے، مبنی ہے، عامل ہے یا معمول، اور تیسرا کام یہ کہ جان لینا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیسا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائیں اور جملے کا معنی معلوم ہو جائے۔ بداں کے علامت اسم، سمجھ کے اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد، اور بزید، یا تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زید، یا مسند الیہ ہو جیسے زید قائم، یا مضاف ہو جیسے غلام زید، یا تصغیر ہو جیسے قریش، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا تثنیہ ہو جیسے رجلان، یا جمع ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم، آیا عالم مرد، یا تاء متحرک اس میں ہو جیسے ضاربۃ۔ اور فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضرب، یا سین ہو جیسے سیضرب، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب، یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل ہو جیسے ضربت، یا تاء ساکن ہو جیسے ضربت، یا امر ہو جیسے اضرب، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی علامت اسم اور فعل کی علامات میں سے اس میں نہ پائی جائے۔ اس فصل میں اسم، فعل اور حرف کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسم کی علامات ہیں۔ اسم کی یہ علامات ہیں، نمبر 1، اس کے شروع میں الف لام ہو یا اس کے شروع میں حرف جر ہو، اس کے شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد۔ نمبر 2، اس کے شروع میں حرف جر ہو جیسے بزید۔ نمبر 3، اس کے آخر میں تنوین ہو جیسے زید۔ نمبر 4،
وہ مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مسند الیہ ہے۔ اور نمبر 5 وہ مضاف ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام مضاف ہے۔ نمبر 6 وہ تصغیر ہو، جیسے قریشن، یہ قریش تصغیر ہے۔ اور نمبر 6 ہو گیا منصوب ہو، یعنی وہ اسم منصوب ہو، اس کے آخر میں نسبت کی یا ہو، جیسے بغدادی۔ اور اگلی علامت یہ ہے کہ وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ تثنیہ ہو اس کی مثال جیسے رجلان، جمع ہو اس کی مثال جیسے رجال۔ اگلی علامت یہ ہے کہ وہ موصوف ہو، جیسے جاء رجل عالم، آیا مرد عالم، یہاں پر رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ اگلی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء متحرکہ ہو، جیسے ضاربۃ، اس میں تاء متحرکہ آخر میں ہے۔ تو یہ سب اسم کی علامات ہیں۔ اسم کی علامات ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، الف لام ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو، جیسے بزید میں با حرف جر ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے زید، اس میں دال پر تنوین ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مسند الیہ ہے، اسم ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام مضاف ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ تصغیر ہو، جیسے قریشن۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ منصوب ہو، یعنی اس کے آخر میں یا نسبت کی ہو، بغدادی، بغداد کا رہنے والا۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ تثنیہ یا جمع ہو۔ تثنیہ ہو جیسے رجلان، 2 مرد، جمع ہو جیسے رجال، کئی مرد۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ موصوف ہو، جاء رجل عالم، اس میں رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء متحرکہ ہو، جیسے ضاربۃ، اس میں تاء متحرکہ ہے۔ اور آگے فعل کی علامات بیان کی۔ فعل کی یہ علامات ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضرب۔ ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین یا سوف ہو، جیسے سیضرب، سوف یضرب، عنقریب وہ مارے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جزم ہو، جزم دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے لم یضرب، اس میں لم نے یضرب کو جزم دے دی۔ ایک یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضربت، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء ساکن ہو، جیسے ضربت، اس کے آخر میں تاء ساکن ہے۔ فعل کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ امر یا نہی ہو۔ امر کی مثال اضرب تو مار، نہی کی مثال لا تضرب تو مت مار۔ تو فعل کی علامات یہ ہوئیں کہ اس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضربا، اس کے شروع میں سین یا سوف ہو، جیسے سیضرب، سوف یضرب، اور اس کے شروع میں حرف جزم ہو، جیسے لم یضرب میں لم ہے۔ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضربتو میں تو ضمیر۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء ساکن ہو، جیسے ضربت۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ امر یا نہیں ہو۔ امر کی مثال اضرب تو مار، اور نہیں کی مثال لا تضرب تو مت مار۔ اور آخر میں حرف کی علامت بیان کی کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ حرف کی علامت یہ ہوئی کہ اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ آگے فصل میں بتایا بداں کے سمجھ کے جملہ کلمات عرب کے تمام کلمات بر دو قسم پر ہیں، معرب و مبنی۔ معرب آنست، معرب وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو جائے، جیسے زید، جاءنی زید، اور رأیت زیدن، اور مررت بزید میں۔ جاء عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے، و دال محل اعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ وہ مبنی آنست، مبنی وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر باختلاف عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف نہ ہو، جیسے ہؤلاء حالت رفع، نصب اور جر میں یکساں ہے۔ اس فصل میں کلمات عرب کی قسمیں بیان کی۔ کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید میں۔ زید معرب ہے کیونکہ اس کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوا۔ جب جاء آیا تو زید پر رفع ہوا، جب رأیت آیا تو زید پر نصب آ گیا، اور جب مررت بزید میں با آیا تو زید پر جر آ گئی۔ ان تینوں جملوں کے اندر، یعنی اس مثال کے اندر، عامل، معرب، اعراب اور محل اعراب موجود ہیں۔ چنانچہ جاء عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زید کا آخر مختلف ہوا۔ زید معرب ہے
کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو گیا۔ ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے کہ جس دال کے اوپر کبھی 2 زبر آ گئے، کبھی 2 زیر اور کبھی 2 پیش آ گئے۔ اس کے بعد مبنی کی تعریف کی۔ مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہ ہو، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس میں رفع، نصب اور جر کی حالت میں ہؤلاء یکساں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اس میں زید کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوا، چنانچہ جب جاء آیا تو زید پر رفع آیا، اور رأیت کی وجہ سے زید پر نصب آیا، اور مررت بزید میں با کی وجہ سے زید پر جر آ گئی۔ ان تمام مثالوں کے اندر عامل، معرب، اعراب اور محل اعراب کی تفصیل یہ ہے کہ جاء عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوا، اور زید معرب ہے، اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مختلف ہوا۔ ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ باقی مبنی کی تعریف کی کہ مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس میں ہؤلاء مبنی ہے، حالت رفع، نصب، جر میں یکساں ہے، کوئی تبدیلی اس میں پیدا نہیں ہوئی۔